الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، صوفیزم کسے کہا جاتا ہے، اور اس فکر و اس نظریے کے اندر توحید کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح تصور کیا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں ہم حقیقی اولیاء اللہ قرار دیتے ہیں اور جن شخصیات کو اللہ رب العزت کا سچا ولی اور دوست تصور کرتے ہیں، کیا اس منصب پر پہنچنے والے ہر شخص کے لیے کرامت کا ظہور ہونا لازمی اور ضروری ہے؟ یعنی اگر ایسے شخص سے کوئی خرق عادت کام، کوئی خلاف عادت چیز جو عام حالات میں وجود میں نہیں آتی ہے، اگر ایسی چیز ہو جائے اور اللہ رب العزت کسی انسان کو کرامت کے ذریعے سے نواز دے، تو کیا ہم صرف اسی کو ولی کہیں گے؟ اور اللہ رب العزت کے جو نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں جن کے ذریعے سے کسی خرق عادت اور خلاف عادت امور کا اظہار نہ ہو، تو ہم اسے اللہ کا ولی تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اور امت کا ایک بڑا طبقہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہے کہ ولی اللہ رب العزت کا سچا دوست وہی ہے جس سے کرامت کا ظہور ہو، اور اس لیے ہر شخص کے سلسلے میں لوگ سچی جھوٹی کرامتیں، ادھر ادھر کے قصے اور واقعات سناتے رہتے ہیں، اور واٹس ایپ پر یہ چیزیں گردش کرتی رہتی۔ میرے سامنے سے ایسی کئی کلپس گزری ہیں جن میں اسی طرح کے جھوٹے قصے کہانیاں بعض شخصیات کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے سچے ولی تھے چونکہ ان سے کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ آئیے تو سمجھتے ہیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔
کرما یکرم کرامتن، اور کرما یکرم کرامتن کے معنی ہوتے ہیں کسی انسان کا باعزت ہونا، بزرگ ہونا، صاحب تکریم ہونا، یہ لغوی معنی ہوتا ہے کرامت کا۔ اور کرامت کو کرامت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوتا ہے وہ صاحب کرامت ہے۔ صاحب کرامت کی اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بزرگی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، چار چاند لگتے ہیں، اس لیے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کرامت کی لوگوں نے کیا تعریف کی ہے، علماء نے کیا لکھا ہے کرامت کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں والکرامت امر خارق للعادت یجریہ اللہ ولا ید ولی من اولیائہ معونۃ لہ علی امر دینی او دنیوی۔ کرامت کی یہ اصطلاحی تعریف ہے کہ خلاف عادت چیز اور بات کو کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ خلاف عادت چیز جسے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں سے کسی بندے کے ذریعے سے جاری کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ کسی دینی اور دنیاوی معاملے میں اس بندے کی مدد کی جا سکے، یہ کرامت کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو کرامت کا تعلق ایک خرق عادت امر سے ہے، خلاف عادت چیز سے ہے۔ اگر میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا سکوں تو کہا جا سکتا ہے کہ خلاف عادت چیز کیسے ہوتی ہے۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ آگ جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے، آگ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا تاثیر رکھی ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانے کا۔ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے، اس سے آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ کسی انسان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ انسان جل کر ختم ہو جائے گا۔ یہ آگ کی تاثیر ہے، اسی لیے ہم اس کے اوپر کھانا بناتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی تاثیر جلانے کی ہے، گرم کرنے کی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ عام قانون ہے، دستور ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن وہی اللہ رب العزت جس نے آگ کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اس کی یہ تاثیر ختم بھی کر سکتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے توحید کے جرم میں آگ کے بڑے انبار میں ڈال دیا، آگ کے بڑے الاؤ میں ان کو ڈال دیا گیا، لیکن آگ نے ان کو نہیں جلایا، آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی آگ کو نہیں پہنچی۔ تو ایک قانون تو اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، وہی اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ اس آگ کی اس صلاحیت کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور اس کا ظہور کسی اپنے نیک بندے کے تعلق سے کر سکتا ہے۔ کسی متقی پرہیزگار بندے کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہو اور وہ اس کو باندھ کر آگ میں پھینک کر جلانا چاہتے ہو، لیکن اللہ رب العزت یہ بھی کر سکتا ہے کہ آگ میں اس کو ڈالا جائے لیکن اس کو لوگ جلا نہ سکیں، مارنے کی ہزارہا کوشش کریں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کی جان لینے کی کوشش کریں، لیکن مٹا نہیں سکتے، اس کی جان نہیں لے سکتے۔ کوئی بھی حالات ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہو، تو اللہ رب العزت کا ایک تو عام قانون ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک اسپیشل قانون کہہ سکتے ہیں آپ، ایک آرڈر ہے کہ وہ اپنے جس نیک بندے کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرامت آخر اس کی تصدیق ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہم طلبہ کو عقیدے کی کتابوں میں اور عقیدے کے باب میں یہ بات پڑھاتے ہیں، مستقل کتابیں مقرر ہیں، ہمارے ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے، یعنی یہ عقیدے کی بات ہے۔ کیا ہے؟ التصدیق بکرامات الاولیاء
وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات فی انواع العلوم، کہ ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کو اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق کرنی چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کرامت کو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اور یہ خرق عادات امور ہیں جن کا زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کل معصور عن سالف الامم، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے کچھ حادثات، کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں اس تعلق سے۔ سورہ کہف ابھی ذکر آئے گا، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کچھ نیک بندوں کی، کچھ نوجوانوں کی کرامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس امت کے جو اولین لوگ تھے، صحابہ ہو، تابعین ہو، اتباع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، ان کے بعد کے لوگ ہوں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت نے کرامت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ مسئلہ اور یہ کرامت قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے خرق عادت امور کا اظہار فرماتا رہے گا۔ تو اس کی مشروعیت اور اس کے عقیدے کے سلسلے میں، اس پر یقین کرنے کے سلسلے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے، اور ہم کبھی کبھی اللہ رب العزت دکھا دیتا ہے، اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی اس طرح کے حادثات، واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمیں کرامتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ کرامت اور معجزے میں ایک تو یہ فرق کیا جاتا ہے کہ یہی چیز اگر نبی کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر یہی چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں سے نبی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے ظاہر کرے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق معجزے اور کرامت کے درمیان یہ ہے کہ صاحب معجزہ، نبی جسے معجزہ دیا گیا ہے، وہ کس لیے دیا گیا ہے؟ تاکہ وہ دعویٰ کرے کہ یہ معجزہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے، پہچان ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، بہت سارے معجزات دیے گئے، سمندر میں لاٹھی ماری اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ معجزہ تھا اللہ رب العزت کا۔ آپ 1000 دفعہ لاٹھی مارے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، پوری قوم کو اس طریقے سے بچا لیا، دشمن کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو نبی کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن کرامت اللہ تعالیٰ اس لیے عطا نہیں کرتا ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا سچا ولی ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے دعویٰ کرنے کی۔ وہ کہے کہ میرے ذریعے سے اس کرامت کا ظہور ہوا ہے، دعویٰ کرے۔ ہم اس طرح کی بہت ساری کرامتیں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جاہو جلال میں آ گئے، جوش میں آ گئے، انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے ایسا کیا، اور تالاب کا سارا پانی ان کے پیالے میں اکٹھا ہو گیا، یا دریا کا سارا پانی ان کے پیالے میں آ گیا، ان کے کشکول میں آ گیا۔ اس طرح کی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں اللہ کا سچا ولی ہوں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کسی کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کرامت کے ظہور کا دعویٰ کرے۔ آئیے اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کرامت کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ آخر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے جو عام معمول سے ہٹ کر جو امور ہیں ان کا اظہار کیوں فرماتا ہے؟ علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، ان میں سے مختصر طور پر میں کہوں تو جو مقصد اللہ رب العزت کا معجزے سے ہے، معجزے کا ظہور کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ عام حالات میں ہم جس چیز کو محال سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن
نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، وہ اس میں سردی کر سکتا ہے، سردی کے موسم میں گرمی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ اظہار کرنے کے بندوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا ایک عام دستور ہے، عام قانون ہے، اور اس کا ایک خاص نظام بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا چاہے تو اس کے الٹا کر سکتا ہے۔ یہ اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے سورہ کہف قرآن میں پڑھی ہوگی۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہاں پناہ لی تھی؟ ایک غار کے اندر پناہ لی تھی۔ آپ سوچئے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 309 سال تک نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کو بیدار کیا ہے۔ کیا عام حالات میں ایسا ممکن ہے کہ 300 سال تک کسی کے اوپر نیند طاری ہو جائے، اس کا جسم باقی بچے گا، وہ زندہ رہے گا؟ ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے 309 سال تک لوگوں کو زندہ رکھا اور اس کے بعد اٹھایا۔ یہ کرامت تھی ان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کسی کو اپنے انعام سے، احسان سے نوازنا چاہتا ہے، کچھ انعام دینا چاہتا ہے کسی بندے کو، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے مریم بنت عمران، حضرت مریم کو نوازا۔ کس چیز سے نوازا تھا؟ حضرت مریم عبادت خانے میں رہا کرتی تھی، اور وہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ جو ان کے یا تو کہا جاتا ہے چچا جات بھائی تھے یا خالہ کے شوہر تھے یعنی خالو تھے، بہرحال جو بھی رشتہ رہا ہو، اور کسی کو ان کے عبادت خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم جہاں جس کمرے میں عبادت کیا کرتی تھی، حضرت زکریا ان کے لیے کھانا پہنچایا کرتے تھے، کھانا لے کر جاتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ جو کھانا وہ لے کر گئے اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا قرآن نے ذکر کیا انا لک ھذا، کہاں سے تمہیں یہ چیزیں آتی ہیں؟ کہا کہ اللہ رب العزت کے یہاں سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اکرام ہے۔ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی نوازتا ہے۔ اور ہم نے اسلامی تاریخ کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت، لمبا واقعہ ہے، خبیب ابن عدی مشہور صحابی ہے، مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا اور ایک مشرک کے گھر میں ان کو قتل کرنے کے لیے مقید کیا گیا۔ اس گھر کی خاتون نے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے آج تک اس سے بہترین قیدی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ کیا معاملہ ہے قیدی کے ساتھ؟ کہا کہ میں دیکھتی ہوں ہم جو کھانا دیتے ہیں اس کو جینے کے لیے جتنا دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ انگور کھا رہا ہے، جبکہ اس وقت انگور کا موسم بھی نہیں تھا، دور دور تک انگور موجود نہیں تھا، لیکن وہ انگور کہاں سے آ رہے تھے؟ اللہ رب العزت نواز رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو ایسے حالات میں نوازتا ہے، اپنی روزی سے انعام دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے اللہ رب العزت کا۔ اور بھی ایک انعام کرامت کا یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا اچھا انجام ہوگا، آخرت کی خوشخبری دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ اگرچہ دنیا کی زندگی میں تکلیف سے وہ رہا ہو، تکلیف اور پریشانیوں کی زندگی گزار رہا ہے، لوگ اس کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوشخبری سنانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ بہت سارے احسانات ہیں اس کے ضمن میں، لیکن یہاں پر ایک بات یہ میں ذکر کرتا چلوں، یہ سچی کرامتیں تھیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں کے اندر ہے، جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں جھوٹے دعوے دار بھی کرامتوں کے مل جائیں گے، آپ کو ملتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے سچے ولی ہیں، لیکن دین اور شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفیہ کے جو گمراہ کن عقائد ہیں، جو گمراہ کن سلسلے ہیں، عبادت اور ذکر کے جو طریقے ہیں، وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے
ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اپنے آپ کو القاب دیتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے معاملات کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، آگ میں کود جاتے ہیں اور آگ ان کو نہیں جلاتی. ایسے حادثات بھی ہوئے. ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض گمراہ کن صوفیہ اپنے جسم پر مینڈک کی چربی لگا کر اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کیمیکل لگا کر آگ میں کود جاتے تھے اور لوگوں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے سچے ولی ہیں. کوئی آپ کو ہوا کے اندر اڑتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، پانی پر چلتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، وہ بھی کہے گا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں. آپ پانی پر نہیں چل سکتے، آپ ہوا میں نہیں اڑ سکتے، لیکن ہمارے پاس شریعت نے ایک پیمانہ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور تقوی کا پیمانہ ہے. اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، تب تو ہم تصدیق کریں گے یہ سچی کرامت ہے، ورنہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے. اور جو اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے مہینے میں آگ کے انگاروں پر چل کے دکھاتے ہیں، آگ ان کو نہیں جلاتی ہے، انگاروں پر ماتم کرتے ہیں. یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے جو صحابہ کو گالیاں دے، امہات المومنین کو برا بھلا کہے ممبر و محراب سے اور عام مجلسوں میں، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ اگرچہ وہ انگاروں پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، آسمان میں اڑتا ہو، سمندر میں چلتا ہو، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہ شیطانی احوال ہے، شیطان نے ایسے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. آئیے علماء نے کرامت کے لیے کچھ شرائط ذکر کی ہے، کچھ ضابطے ذکر کی ہیں، میں وہ بھی ذکر کر دوں سرسری طور سے. تو دو ضابطے جن کا تعلق صاحب کرامت سے ہے، اور دو اصول ایسے جن کا تعلق فی نفس ہی کرامت سے ہے. صاحب کرامت کو پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون صاحبہ مؤمنا متقیا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے وہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے. اور مشہور ہے، تفصیل سے میں اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صاحب کرامت، صاحب ایمان، صاحب تقوی ہو، پہلی شرط، پہلا ضابطہ. دوسرا یہ کہ اللہ یدعی صاحب الکرامت الولایہ، کرامت کا اظہار جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں بہت پرہیزگار متقی انسان ہوں، دعویٰ نہ کرے، اس لیے کہ اس کا تعلق دو جہت سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے فعل سے، دوسرے بندے کے فعل سے. ہم جو عبادات کرتے ہیں اور جو اطاعت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا نہیں قبول فرما رہا ہے، ہماری یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار انسان ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا دوست ہوں. اس لیے لوگوں کو اپنے اعمال پر، اچھے نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. آپ کتنی ہی عبادت کرتے ہو، کبھی یہ غرور اور غرہ نہیں آنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار انسان ہوں، اللہ کا ولی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے خود بھی فرما دیا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ رب العزت ہر شخص کو اچھی طرح سے جانتا ہے کون متقی ہے، کون متقی نہیں ہے، کون پرہیزگار ہے، کون نہیں ہے. اس لیے کہا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی تعریف خود نہ کرو، اپنی تعریف اپنے آپ نہ کرو. یہ دوسرے لوگ سمجھے کہ آپ کیسے ہیں، لیکن اپنے منہ سے اپنی تعریف آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تیسری شرط اس کا تعلق فی نفس ہی کرامت سے ہے کہ کرامت جو بیان کیا جا رہا ہے، جو حادثہ، جو واقعہ خلاف عادت جو بات کہی جا رہی ہے، وہ کسی واجب کے ترک کا سبب نہ بنتی ہو. اور علماء نے مثال لکھی ہے اس کی، ہو سکتا ہے کہ ایک جن جو کافر جن ہے یا شیطان ہے جو بھی ہے، وہ کسی انسان کو اٹھا کر عرفہ کی رات کو میدان عرفات میں لے جائے، پہنچا دے، اور لوگوں کے ساتھ وہاں حج کرا کے پھر سے اس کے ملک، اس کے علاقے میں لے آئے. ہو سکتا ہے ایسا کسی کو کوئی کافر جن اٹھا کر لے جائے. لہذا یہ سمجھنا ہوگا کہ نہ تو وہ میقات گیا، نہ اس نے احرام باندھا، اور وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، کسی نے نہیں دیکھا ہے.
ہے کہ نہیں؟ وہاں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے جن کے ساتھ اس نے حج کیا ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن نہ تو میقات گیا نہ اس نے احرام باندھا۔ یہ شیطانی عمل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھ۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی کرامت یہ دین اور شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات جو کہہ رہا ہے بندہ وہ دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا بایزید بسطامی، جن کو لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ کرامت جو میں نے ذکر کی تھی ان کی جھوٹی ہو، ان کی طرف اس کی نسبت صحیح نہ ہو۔ حج کو جا رہے تھے، راستے میں کوئی قطب مل گئے اور انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تمہیں حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس جاؤ، تمہیں تو اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ کے ولی کو تم نے دیکھ لیا تو تم کو اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، تمہیں حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جو انعام دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ حرام چیزیں، یہ تمہارا منہاج ہے، آج سے ساری حرام چیزیں تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ کوئی ولی اور قطب نہیں تھا، اللہ کا نیک بندہ نہیں تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا، یہ شیطان تھا۔ اگر اس حادثے کو صحیح مان لیا جائے، جس سے ان کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ دین اور شریعت کی ساری تکالیف تم سے اٹھا لی گئی ہیں، اب تمہیں دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں کی تصدیق نہیں کرنی ہے۔ آئیے ایک حادثہ، ایک واقعہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، فتاوی جلد نمبر 1 اور صفحہ 172 پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک حادثہ، ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کس کے تعلق سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے، جن کی وجہ سے یہ گفتگو شروع کی گئی تھی، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ کہتے ہیں یحکیٰ عن عبد القادر جیلانی انہ عطش عطشا شدیدا۔ عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں سخت پیاس لگی، شدید پیاس لگی۔ فَإِذَا صَحَابَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِ شِبْهَ الرَّذَاذ۔ تو یکایک دیکھتے ہیں کہ ایک بدلے کا ٹکڑا آتا ہے اور اس سے ہلکی ہلکی سی بارش ہونے لگتی ہے اس بدلی کے ٹکڑے سے، حتیٰ شربا۔ تو عبد القادر جیلانی نے اس سے فائدہ اٹھایا، پیاس لگی تو اس سے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ ثم نودی من صحابۃ، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس بدلی سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ یا عبد القادر انا ربک وقد احللت لک المحرمات۔ اس بدلی سے آواز آتی ہے کہ میں عبد القادر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور آج سے میں نے جو چیزیں تمہارے اوپر حرام تھیں وہ حلال کر دی ہیں، وہ جائز کر دی ہیں۔ یہ آواز آتی ہے اس بدلی کے ٹکڑے سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقال له عبد القادر۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کسی کو غیبی آواز آئے، اگر ہمارے زمانے کا کوئی ایسا انسان ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو یہ سمجھتا کہ ہاں آج ہی سے مجھے ولایت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اللہ کا ولی ہو گیا ہوں، ولایت کے درجے پر پہنچ گیا ہوں، اس لیے کہ غیبی آواز آسمان سے آ رہی ہے کہ آج سے تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو چاہے کرو۔ لیکن آپ سمجھیے عبد القادر جیلانی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ لفظ سے کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں ان کی نسبت اگر ان کی جانب صحیح ہے، لیکن اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ کیا کہا عبد القادر نے یہ سننے کے بعد؟ کہتے ہیں اذهب یا لعین، کہا کہ مردود تو یہاں سے چلا جا، فَازْمَحَلَّتِ الصَّحَابَةُ، لہذا وہ بدلی کا ٹکڑا تھا وہ آنن فانن ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد ابلیس نے، شیطان نے عبد القادر سے کہا یا عبد القادر نجوت منی بفقہک فی دینک وعلمک وبمنازلاتک لا شک فی حوالک۔ اس کے بعد آواز آتی ہے، شیطان کہتا ہے عبد القادر سے کہ عبد القادر، کہا نجوت منی، تم مجھ سے نجات پا گئے، میں تم کو گمراہ نہیں کر سکا۔ کس چیز سے نجات ملی ہے؟ کہا دین کی جو فہم تم کو حاصل ہے، دین کا جو علم حاصل ہے، دین کی جو معرفت حاصل ہے، اور تمہارا جو علمی کارنامہ ہے اور علمی جو جنگ ہے تمہاری، اس کے ذریعے سے تم کیا ہے، میرے گمراہی سے نجات پا گئے ہو، لا شک فی حوالک،
اور اللہ کے تم ایک نیک انسان ہو، اچھے ہو، اللہ دوست انسان ہو، اس میں کوئی شک و شبہ مجھے اب نہیں رہ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ابلیس کہتا ہے لَقَدْ فَتَنْتُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ 70 رَجُلًا، میں اسی طرح کے حادثے کے ذریعے سے 70 لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، یہی بات کہہ کر کہ آج سے تمہارے اوپر شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ اٹھا لیے گئے، اب تمہیں شریعت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ عبد القادر سے پوچھا گیا فقیل عبد القادر کیف عرفت انہ شیطان، کہ یہ جو آواز آئی غیبی آواز تھی، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ ابلیس کی آواز ہے، شیطان کی آواز ہے، یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیسے معلوم ہوا آپ کو جو ہے؟ آئیے جواب سنیے شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ قال بقوله لی احللت لک ما حرمت ولا غیرک، کہا کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی، دوسروں کے لیے حرام ہے لیکن تمہارے لیے حرام نہیں ہے، جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یہ علم ہو گیا کہ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ کہا وقد علمت ان شریعت محمد لا تنسخ ولا تبدل، جبکہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ اب منسوخ نہیں ہوگی، نہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت جو دین لے کر آئے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حکم ختم کر دے یا اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کر دے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور اگر گمراہ صوفیوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے تو ان کے یا تو یہی چیزیں موجود ہیں کہ وہ شریعت کو خاطر ہی میں نہیں لاتے ہیں، اور ان کی جو شریعت ہے اس کا نام بھی الگ ہے، معاف فرمائیے گا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام طریقت ہے۔ ان کی جو شریعت ہے وہ طریقت اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جو دین جو شریعت لے کر آئے اس کا نام شریعت محمدی ہے، لیکن ان کے یہاں جو دین ہے جو شریعت ہے وہ کیا ہے؟ اس کو طریقت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کو یہ بات معلوم تھی کہ کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے ذکر کیا وَلِأَنَّهُ قَالَ أَنَا رَبُّكَ، اس نے کہا تھا کہ میں تیرا رب ہوں۔ وَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَقُولَ أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وہ یہ نہیں کہہ سکا اور وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا وہ اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ رب کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، اتنی جرات نہیں کر سکا۔ لہذا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم کے ذریعے سے اس کی گمراہی سے بچ گئے۔ اسی لیے ایک قول، اگرچہ حدیث کے طور پر بھی یہ بات پیش کی جاتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی جاتی ہے لیکن صحیح نہیں ہے حدیث کے طور پر، لیکن بعض سلف کا یہ قول ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ لَفَقِیهٌ وَاحِدٌ عَلَى الشَّیطَانِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، ایک فقیہ دین اور شریعت کا ایک عالم، شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن وہ 1000 جاہل عبادت گزاروں کو آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے۔ 1000 جاہل عبادت گزار ہیں، شیطان ان کو گمراہ آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن ایک دین اور شریعت کے عالم کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ لہذا ابلیس کے وار سے بچنے کے لیے آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ابلیسی ہتھ کنڈوں میں پھنساتے رہتے ہیں۔ ان کے وار سے بچنے کے لیے جو ہم عبادت کرتے ہیں، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس عبادت کا طریقہ کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، اور اس کے اصول کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں۔ علم کی بنیاد پر ہم عبادت کریں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، سنی سنائی باتوں سے نہیں۔ اور دوسری گزارش کروں گا میں مسلمانوں سے کہ ان کے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے، وہ تفریق کر سکیں، تمیز کر سکیں کہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا سچا ولی کون ہے، اور جو ولایت کے جھوٹے دعوے دار ہیں ان کو پہچان سکیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں جو ولایت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔
ہر روز دین و شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت اور ذکر کا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل مختلف ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لوگ ذکر الہی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہو۔ یہ کیا ہے ہو؟ یا کچھ لوگ اللہ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے۔ کیا ہے اللہ وہی ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ہمارے نبی نے، ہم اتنی دعاؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، کہیں اللہ کے رسول نے اس ذکر کا یہ طریقہ ہم کو بتلایا ہے؟ اور افسوس ہوتا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی کلپس، اس طرح کی نعتیں، اس طرح کی منقبتیں بیچتے رہتے ہیں واٹس ایپ پر۔ اللہ کے نام سے ایک مشہور منقبت ہے، اور وہ بھی کسی خاتون کی آواز میں سنائی جاتی ہے۔ وہ خاتون کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کو سمجھیے کہ اللہ وہی ہے۔ کیا اللہ وہی ہے؟ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا سورہ اخلاص میں اللہ الصمد کا، اللہ صمد ہے، اللہ احد ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ ہے۔ اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح کے ذکر میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ شاید اس سلسلے کی یہ آخری بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے صبر کا امتحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے ولی اور صوفی اور کون ہیں، یہ کیا ہے، ان کے سلسلے میں نے لمبی گفتگو آپ سے کی ہے، اور وہ اس لیے کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی بات کہنے کا موقع آئے یا نہ آئے۔ اور ابھی اور بھی باتیں کہی جا سکتی تھیں، لیکن چونکہ آپ لوگ کافی عرصے سے سنتے آئے ہیں اور کافی صبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمارے اس صبر پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ حي على الصلاة۔